چلیں سیدھے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم مشہور برطانوی شاعر میتھیو آرنلڈ کی ایک بے حد پر اسرار اور کلاسک نظم پر بات کریں گے۔ پہلی نظر میں یہ محض آکسفورڈ کی ایک پرانی مقامی لوک کہانی لگتی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم اس کی تہوں کو کھولیں گے تو یہ جدید معاشرے پر ایک انتہائی گہری اور سچ کہوں تو تھوڑی چونکا دینے والی فلسفیانہ تنقید میں بدل جائے گی۔ یہ صرف ایک گمشدہ طالب علم کی کہانی نہیں رہی، بلکہ یہ انسانی نفسیات اور ہمارے جینے کے انداز پر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب اس پورے اسرار کی بنیاد دراصل جپسیز یعنی بنجاروں کے تصور پر ہے۔ اس نظم کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ جپسی کوئی عام خانہ بدوش نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں مانا جاتا تھا کہ یہ انتہائی گہرے، صوفیانہ اور خفیہ فنون جانتے ہیں۔ ان کے پاس مبینہ طور پر ایک ایسا پراسرار علم تھا جس سے وہ دوسرے انسانوں کے ذہنوں کو، ان کی سوچ کو کنٹرول کر سکتے تھے، جسے آج کی زبان میں ہم ہپنوٹزم کہتے ہیں۔ اور یہی وہ علم تھا جس نے ایک نوجوان اور انتہائی ذہین دماغ کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کہانی کوئی مکمل طور پر خیالی افسانہ نہیں ہے۔ اس شاندار بیانیے کی اصل بنیاد در حقیقت 17ویں صدی کی ایک حقیقی اور مشہور کتاب میں ملتی ہے، جسے جوزف گلینول نے لکھا تھا۔ اس کتاب میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک انتہائی ذہین طالب علم کی سچی اور حیرت انگیز کہانی بیان کی گئی ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اس کتاب کے صفحات نے ہی میتھیو آرنلڈ کو وہ الہام بخشا جس پر یہ پوری نظم اور ہمارا آج کا یہ تجزیہ کھڑا ہے۔ ذرا اس طالب علم کے سفر کے ٹائم لائن پر غور کریں۔ یہ ایک ایسے طالب علم کی کہانی ہے جو بے حد قابل تھا، لیکن غربت اور اسکالرشپ نہ ملنے کی وجہ سے اور معاشرے کی بے حسی سے تنگ آ کر اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی۔ اس نے بنجاروں کے گروہ میں شمولیت اختیار کر لی تاکہ ان کا مائنڈ کنٹرول کرنے کا فن سیکھ سکے۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے 2 پرانے دوستوں کو بتایا کہ وہ یہ صوفیانہ فن سیکھ رہا ہے، اور ایک بار مکمل سیکھنے کے بعد وہ پوری دنیا کو یہ راز بتائے گا۔ لیکن پھر وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا اور ایک 200 سال پرانی لیجنڈ بن کر رہ گیا۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ میتھیو آرنلڈ نے اس پراسرار لیجنڈ کو بیان کرنے کے لیے جس مخصوص انداز کا انتخاب کیا وہ واقعی کمال ہے۔ اس نے پوری نظم کو 10 لائنوں کے سٹینزا یعنی بند میں لکھا ہے۔ یہ بالکل وہی کلاسک اور خوبصورت سٹائل ہے جو مشہور زمانہ شاعر جان کیٹس نے اپنی عظیم الشان اوڈز لکھنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ یہ انداز کہانی میں خاص قسم کا ٹھہراؤ، ایک سنجیدگی اور خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ نظم کا باقاعدہ آغاز ایک انتہائی دل فریب اور روشن گرمیوں کے منظر سے ہوتا ہے۔ تصور کریں، شاعر آکسفورڈ کے قریب ایک اونچی پہاڑی پر بیٹھا ہے، آس پاس لیموں کے درخت ہیں اور ان کی دھیمی دھیمی میٹھی خوشبو ہوا میں رچی ہوئی ہے۔ اس بلندی سے نیچے آکسفورڈ کے تاریخی کالجز کا نظارہ صاف دکھائی دے رہا ہے، اور بس یہیں بیٹھ کر شاعر کے ذہن میں وہی پرانی کتاب اور اس گمشدہ اسکالر کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ اسی پہاڑی پر بیٹھے بیٹھے شاعر ایک مقامی چرواہے کو دیکھتا ہے اور اسے کچھ حیران کن ہدایات دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنا دن کا کام ختم کرو، اپنی بھیڑوں کو چراؤ، لیکن اس پر اسرار طالب علم کی تلاش دن کی روشنی میں ہرگز مت کرنا، بلکہ شام ڈھلنے کا انتظار کرو، جب رات کی خاموشی چھا جائے اور بھیڑوں کی حفاظت کرنے والے کتے بھی گہری نیند سو جائیں، تو ہم صرف تب اس اسکالر جپسی کو تلاش کرنے نکلیں گے۔ یہ رات کا انتخاب، یہ بہت گہرے معنی رکھتا ہے، جس پر ہم آگے چل کر تفصیلی بات کریں گے۔ اب یہاں سے انکوائری اور تلاش کا ایک بڑا ہی سنسنی خیز مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ پورے علاقے میں افواہیں گرم ہیں۔ کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں سے لے کر گاؤں کے لوگوں تک ہر کوئی اپنی اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے پرانی ٹوپی اور براؤن کوٹ پہنے ایک شخص کو کھیتوں کے اندھیرے کونوں میں چھپتے دیکھا، کوئی کہتا ہے وہ دریائے ٹیمز کے کنارے چل رہا تھا۔ یہاں تک کہ گرمیوں میں گوڈسٹو پل کے پاس نہانے والوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے اسے دیکھا، لیکن قریب جانے پر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ یہ ساری باتیں ایک عجیب سا پراسرار ماحول پیدا کر دیتی ہیں۔ لیکن ذرا ٹھہریے، شاعر کے ذہن میں اچانک ایک زبردست منطقی خامی آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس طالب علم کو آکسفورڈ چھوڑے ہوئے 200 سال گزر چکے ہیں۔ کیا کوئی انسان 2 صدیاں زندہ رہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں، یقیناً وہ اب تک مر چکا ہوگا۔ تو کیا یہ ساری تلاش، یہ ساری افواہیں محض ایک وہم ہے؟ کیا لوگ صرف ایک صدیوں پرانے سائے کا پیچھا کر رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب شاعر سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ شاید وہ ایک بے وقوفی کر رہا ہے۔
شاید وہ جس اسکالر جپسی کو ڈھونڈ رہا ہے وہ کب کا کسی گمنام گاؤں میں دفن ہو چکا ہے۔ شاید اس کی قبر کسی ایسے درخت کے نیچے موجود ہو جہاں گہرے سرخ رنگ کے پھول کھلتے ہوں اور دنیا اس سے مکمل طور پر فراموش کر چکی ہو۔ یہ سوچ بیانیے میں گہری اداس سی کیفیت لے آتی ہے، اور یہیں سے اس تجزیے اور نظم کا لہجہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ شاعر اچانک اپنے ہی شک کو جھٹک دیتا ہے۔ وہ ایک زبردست اور حیران کن اعلان کرتا ہے کہ نہیں، وہ مرا نہیں ہے۔ آرنلڈ کا فلسفہ یہ ہے کہ اسکالر جپسی نے موت اور وقت کے گزرنے کو شکست دے دی ہے۔ وہ عام انسانوں کی طرح فنا نہیں ہوا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پورے فلسفے کو سمجھنے کے لیے ایک تقابل پر غور کرنا ہوگا۔ ایک طرف وہ اسکالر جپسی ہے جس کے پاس زندگی کا صرف ایک ہی واضح مقصد تھا، اس کے اندر بے پناہ صبر تھا، اس کا دماغ ہماری طرح بکھرا ہوا نہیں تھا۔ اور دوسری طرف 19ویں صدی کی جدید انسانیت ہے، اور سچ پوچھیں تو آج کی انسانیت بھی کچھ مختلف نہیں۔ ایک ایسی انسانیت جو مادیت پرستی میں اندھی ہو چکی ہے، جو ذہنی طور پر تھکی ہوئی ہے، جس کے مقاصد بکھرے ہوئے ہیں اور جس کی زندگی میں کوئی ٹھہراؤ نہیں۔ آرنلڈ اس جدید طرز زندگی کو باقاعدہ ایک بیماری قرار دیتا ہے۔ اس کا نظریہ ذرا مایوس کن ضرور ہے، لیکن بے حد غور طلب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جدید انسان مسلسل نفسیاتی جھٹکے اور صدمے برداشت کر رہا ہے۔ اس مادیت کی دوڑ نے ہمیں اندر سے کرپٹ کر دیا ہے۔ ہم ایک ہی وقت میں اتنے سارے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بس اندھیرے میں محض آدھی ادھوری زندگیاں جی رہے ہیں۔ ہمارے اندر سے صبر اور سکون مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر کے مار دیتی ہیں۔ اور یہاں سے ایک عجیب سی بلکہ خطرناک حقیقت سامنے آتی ہے۔ شاعر کو احساس ہوتا ہے کہ اس اسکالر جپسی کو ڈھونڈ لینا دراصل ایک بہت بڑا المیہ ہوگا۔ کیونکہ اگر وہ مل گیا تو اس کا رابطہ ہم جدید انسانوں سے ہوگا، اور جیسے ہی وہ ہماری اس پرہجوم اور الجھی ہوئی سوسائٹی کے رابطے میں آئے گا، ہماری یہ جدید بیماری اسے بھی لگ جائے گی۔ اسے تلاش کرنا ہی دراصل اس کی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ ایک سخت حقیقت ہے کہ وہ ہمارے جدید طریقوں سے کرپٹ ہو جائے گا۔ شاعر جانتا ہے کہ اسکالر جپسی صرف اسی لیے زندہ اور لازوال ہے کیونکہ وہ ہمارے معاشرے کی تھکا دینے والی حقیقتوں سے کوسوں دور ہے۔ اگر وہ ہماری دنیا میں آ گیا تو اس کا وہ خالص، جوان دل اور اس کی زندگی کا وہ واحد مقصد وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ یہ جدید دنیا کی پیچیدگیاں اس کے خالص پن کو دیمک کی طرح کھا جائیں گی۔ اب یاد کریں کہ شروع میں شاعر نے رات کی تاریکی کا انتخاب کیوں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے، وہ جان بوجھ کر رات کے اندھیرے اور سائے میں تلاش کرنا چاہتا ہے تاکہ دن کے وقت کے ہجوم اور جدید معاشرے کا شور اس اسکالر تک نہ پہنچ سکے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسکالر تنہا رہے، الگ تھلگ رہے اور اس طرح بالکل خالص رہے۔ آرنلڈ کا یہ پورا بیانیہ آخر میں ہمیں ایک انتہائی گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اس سب پر غور کرنے کے بعد ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا اپنی زندگی کے ایک خالص مقصد کے ساتھ دنیا سے الگ تھلگ رہنا بہتر ہے، یا اس تیز رفتار، مادیت پرست جدید معاشرے کا حصہ بننا زیادہ درست ہے، جو آہستہ آہستہ ہماری روح، ہمارے سکون اور ہمارے صبر کو نچوڑ لیتا ہے؟ اس فلسفیانہ اسرار کا حتمی جواب شاید ہمیں خود اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا۔